نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کے کائنات بھی ہے، مالک کے شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاح لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی محبتوں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد رفیق چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے انتہائی واجب الاحترام استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد کاشف فریدی صاحب دامہ اقبالہ، اور تمام علماء کرام اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقوں، وقت چونکہ مختصر ہے، حضرت صاحب کا خطاب سننے کے بعد تو ویسے ضرورت ہی نہیں تھی جو انہوں نے محبت پر گفتگو فرمائی ہے، لیکن مفتی صاحب کا حکم ہے تھوڑی سی میں چند ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کر کے پھر اجازت چاہوں گا۔ ابھی ہم نے مظفر گڑھ پہنچنا ہے، وہاں ہمارا خطاب تھا ظہر کے بعد۔ میں مہمان نہیں ہوں، میزبان ہوں، یہ میرا اپنا مدرسہ ہے۔ عزیزان محترم، اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ اپنا رسول بھیجا۔ توجہ ہے، آپ میری طرف دیکھیں گے تو میں بات کر سکوں گا۔ تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ اپنا رسول بھیجا۔ سوچنے کی بات یہ ہے، اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، محبوب ان سارے لوگوں سے فرما دیجئے میں سب کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اور مسلم شریف میں ہے اور سلت الی الخلق کافہ، جتنی چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہیں آپ سب کے رسول ہیں۔ یارو سوچنے کی بات یہ ہے، آپ رسول بھی سب کے ہیں، رحمت بھی سب کے لیے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا میں نے مومنوں پر احسان کیا کہ اپنا رسول ان میں بھیجا۔ آخر مومنوں پر ہی کیوں احسان فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے زمین آسمان والوں تم پر احسان کیا، اے لوگو میں نے تم پر احسان کیا، یہ نہیں فرمایا مومنو تم پر احسان کیا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب تعویلات نجمیہ میں حضرت شاہ نجم الدین کبریٰ نے دیا ہے۔ فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے، یہ مومن وہ ہیں جب اٹھتے ہیں تب بھی والضحیٰ کے چہرے کا ذکر کرتے ہیں، سوتے ہیں واللیل کی زلفوں والے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے آنکھوں والے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، ید اللہ والے ہاتھوں والے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، علم نشرہ کے سینے والے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، طٰہٰ کے تاج والے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، یاسین کے سیرے کے محبوب کا والا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے جب اپنے یار کا ذکر کرتے ہیں تبھی تو یہ مومن کہلاتے ہیں۔ جب یہ ہر وقت میرے یار کا ذکر کرتے ہیں، میں رب ہو کہ جب بھی بات کروں ان سے کوئی خاص بات یار کی کرنی ہو میں ان سے کرتا ہوں، سب سے کرتا ہی نہیں ہوں، میں سب سے کرتا ہی نہیں، ان سے ہی کرتا ہوں۔ ایک مثال دے کے مزید آپ کو آسان کر کے سمجھاؤں، اگر کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو
کوئی نعمت ملے، کوئی بندہ اس گھر میں نہ جائے، ہمسایوں کے گھر میں جا کے دستک دے اور کہے جناب والا آپ کے گھر میں نعمت آئی ہے، ہمیں مٹھائی کھلائیے۔ وہ کہیں گے یار ہم سے مٹھائی کیوں کھاتا ہے، جس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، جہاں نعمت آئی ہے وہاں سے مٹھائی کھاؤ۔ تو کہا بات دراصل یہ ہے جن سے اللہ نے فرمایا تم پر احسان کیا ہے، میلاد بھی وہی منائیں گے۔ سب کیوں میلاد منائیں؟ میلاد بھی وہی منائیں گے۔ عزیزان محترم، یاد رکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد منانے کی بڑی برکتیں ہیں۔ سیرت النبی کا ذکر بعد میں ہے، باقی باتیں بعد میں ہیں۔ ویسے بھی یاد رکھیں سیرت کی بات ہو تب بھی میلاد ہے، صورت کی بات ہو تب بھی میلاد ہے، آپ کے حسن کی بات ہو تب بھی میلاد ہے، آپ کے معجزات و کمالات کی بات ہو تب بھی میلاد ہے۔ ایک مفسر نے بڑی خوبصورت بات کہی، فرمانے لگے یہ جو اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ پتہ چلا محبوب جہاں تھے دیکھ رہے تھے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور آپ اپنی والدہ ماجدہ کے شکم عطر میں تھے۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہاں پر ایک مفسر نے نکتہ اٹھایا ہے، وہ فرماتے ہیں آخر پہلے بھی مکے پر حملہ بیت اللہ پہ ہوتا رہا، اللہ نے ابابیل نہیں بھیجے، بعد میں یزید نے حملہ کیا ابابیل نہیں آئے، بخت نصر نے حملہ کیا ابابیل نہیں آئے، آخر قدرت کو کیا منظور تھا اب ابابیل بھیجے ہیں؟ فرماتے بات دراصل یہ ہے 55 دن بعد میرے نبی کی ولادت تھی، میرے نبی کا میلاد ہونے والا تھا، اور زمین آسمان والے، مکان و لا مکان والے سارے محبوب کے میلاد کی خوشیوں کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اتنے میں یہ آئے تو کہا جو میرے محبوب کی میلاد کی خوشیوں کو مٹانے آئے گا ہم اس کو صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیں گے۔ تو محبوب کے میلاد کی کتنی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک۔ تو یارو محبوب کا میلاد بھی منائیں، لیکن محبوب کو خوش کرنے کے لیے مساجد بھی بنائیں، مدارس بھی بنائیں۔ اگر آپ نے صرف ہی میلاد منایا اور میلاد ہی مناتے رہے تو چند دن کے بعد صرف دیکھیں گے میلاد رہے گا، پھر عالم کہاں سے لائیں گے؟ عالم بنانے کے لیے مدارس بنانے پڑیں گے، عالم بنانے کے لیے علماء کی خدمت کرنی پڑے گی۔ یاد رکھیے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند ابی حنیفہ کے اندر یہ حدیث پاک ہے، میرے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے، فرماتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو علماء ہیں یہ میری میراث کے وارث ہیں اور علم کے وارث ہیں، اور جو میرا علم پڑھے گا وہ قطعی جنتی ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، شعب الایمان کی حدیث پاک ہے، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا عابد اور عالم پل صراط پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ عابد کو کہا جائے گا تم جنت میں چلے جاؤ عیش کرو، عالم کو روک لیا جائے گا تم ابھی نہیں جا سکتے، کیونکہ تم نے دنیا کے تانے سہے ہیں، باتیں سنی ہیں، دین کی خدمت کی ہے، اپنے پرائے تم پر تان و تشنیع کے تیر برسایا کرتے تھے، پتہ نہیں تم نے کیا کیا برداشت کیا، کبھی کھانا ملتا تھا کبھی نہیں ملتا تھا، کبھی خشک روٹیاں کھا کے تم گزارا کرتے تھے، پھر لوگ نمازیں بھی تم سے پڑھواتے تھے، نکاح بھی تم سے پڑھواتے تھے، اور جب کہہ دیتے تھے پیچھے امام کے اللہ اکبر پھر پیچھے بھی ہر وقت پڑے رہتے تھے۔ تم نے بہت کچھ برداشت کیا ہے، عابد چلے جائیں جنت میں، وہاں جا کے عیش کی زندگی گزاریں، تم نہیں جا سکتے۔ باری تعالیٰ میں نے علم پڑھایا، تانے برداشت کیے، میں کیوں نہیں جا سکتا؟ فرمایا اس لیے نہیں جا سکتے آج تیرا رب تجھ سے راضی ہے، جس جس کا تو کہتا رہے گا اس کو بھی ہم جنت میں بھیجتے رہیں گے۔ تجھے روکا اس لیے ہے کہ تو شفاعت کرے، پھر جس کا دل کرے اس کو جنت میں لے جائے۔ عزیزان محترم، پھر یہ یاد رکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، وقت تھوڑا ہے، ایک دن مسجد نبی شریف میں تشریف لے گئے، مختلف حلقات ذکر کے لگے ہوئے تھے، کہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا ورد ہو رہا ہے، محبوب نے سب کو شاباش دی۔ پھر ایک جگہ رکے جہاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے اسرار و رموز بیان فرما رہے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا کیونکہ اللہ نے مجھے انا بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے، تو لہٰذا میں یہیں بیٹھوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا جہاں قرآن کی بات ہو رہی ہے ہم یہیں بیٹھیں گے، جہاں قرآن کیا اسرار و رموز بیان کیے جا رہے ہیں، خدمت قرآن ہو رہی ہے، ہم یہیں بیٹھیں گے۔ یعنی جس نے اب نبی کو پانا ہے وہاں بیٹھے جہاں خدمت قرآن ہو رہی ہے۔ محبوب نے فرمایا ہم یہیں بیٹھیں گے۔ سنیے دھوکے میں نہ رہیے گا،
کہیں اشتہار پڑھ لیں کہ درس قرآن ہو رہا ہے، آپ کہیں یہ بھی سچا ہے وہ بھی سچا ہے، نہیں نہیں، دھوکے میں نہ رہیے گا، ہر درس قرآن کا حلقہ سچا نہیں ہوتا۔ بھائی دیکھیں نا، ہم کیونکہ خود المفتی من المفت ہیں، بڑے فتوے دیتے ہیں، بازاروں میں بیٹھ جائیں، ہوٹل میں بیٹھ جائیں، یار بچے یہاں بھیج دو وہاں بھیج دو، یار سارے ہی قرآن پڑھتے ہیں۔ یارو جب آپ زبان سے یہ بات نکالتے ہیں کہ یہ سارے قرآن پڑھتے ہیں، آپ بڑا ظلم کرتے ہیں اپنے آپ پر۔ آپ نے سب کو برابر کر دیا، ارے یزید بھی قرآن پڑھتا تھا اور میرے حسین نے بھی نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا ہے، کیا قرآن پڑھنے والے سارے برابر ہیں؟ یہ ظلم مت کیجئے خدا را۔ اور پھر آپ نہ یہ سوچئے کہ خطابت کے زور پہ ایک جملہ کہہ دیا، نہیں، قرآن فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن پڑھنے والے سارے برابر نہیں، کئیوں نے قرآن پڑھ کے ہدایت لی ہے، کئی گمراہ ہوئے ہیں۔ آپ کہیں گے چلیے ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بتا دیا قرآن پڑھنے والے سارے نہیں، کئیوں کو ہدایت ملی، کئی گمراہ ہوئے، آخر ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہم بچے کس کے پاس پڑھائیں، اس کو قرآن سے ہدایت ملی ہے یا یہ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کی توجہ ہے؟ اگر آپ سبحان اللہ کہتے رہیں تو کوئی منع نہیں ہے، استخارہ کر لیں، بنے تو کہہ دیں سبحان اللہ۔ تو محبوب کے غلاموں، اب قرآن کہتے ہیں سارے قرآن پڑھنے والے برابر نہیں۔ آپ کہیں گے چلیں یہ تو ثابت ہو گیا، ہم نے توجہ کر لیا، آئندہ احتیاط کریں گے، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اب امام شارانی کا بڑا قیمتی جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں قرآن پڑھ کے ہدایت کس کو ملی، قرآن پڑھ کے گمراہ کون ہوا؟ فرمایا بات یہ ہے کہ آپ نماز میں دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جو انعام یافتہ ہیں، اور آپ جانتے ہیں انعام یافتہ لوگ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں۔ امام شارانی فرماتے ہیں یاد رکھیے جو قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلے اس کو قرآن نے ہدایت دی ہے، اور جو قرآن پڑھ کے انبیاء اور اولیاء کے پیچھے پڑے اس کو قرآن سے ہدایت نہیں گمراہی ملی ہے۔ تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ اللہ نے فرمایا قرآن پڑھنے والے سارے برابر نہیں۔ اور یاد رکھیے دو باتیں آخری کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ عقیدے کی اہمیت، عقیدے کو جاننا ضروری ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا، آپ نے ویسے 55 حج کیے ہیں، 70 سال آپ کی عمر تھی، تو آپ فرماتے میں حج کرنے گیا، میں نے دیکھا ایک حجام مینا کے میدان میں کھڑا ہے، چونکہ حلق کروانا، سر پہ استرا پھروانا یہ واجب ہے۔ حضرت امام اعظم فرماتے میں وہاں بیٹھ گیا، حجام کو کہا میرے سر پہ استرا پھیر دو۔ جب حجام استرا پھیرنے لگا تو میں نے کہا جناب ہدیہ کیا لوگے؟ کہا تمہیں نہیں پتا یہ مناسک حج میں سے ہے، ہم مناسک کے ادا کرنے کے پیسے نہیں لیا کرتے۔ اس کو کیا خبر جس کے سر پہ میں حلق کر رہا ہوں، ان کے سر پہ استرا پھیر رہا ہوں، یہ کوئی عام شخص نہیں، اپنے وقت کا امام اعظم ہے۔ حجام نے کہا اچھا میں جب تک تمہارا سر موڑتا رہوں خاموش نہیں رہنا، اللہ کا ذکر کرتے رہو، تیری زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ امام اعظم ذکر بھی کر رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں یہ عالم ہے، یہ کیسا ہے کہ حجام کا کام بھی کر رہا ہے اور یہاں پہ دین کی تبلیغ بھی کر رہا ہے، اور کھڑا بھی میدان مینا کے اندر ہے، وادی مینا میں کھڑا ہے۔ امام اعظم خاموشی سے سنتے رہے، حلق کرنے کے پیسے حجام نے نہیں لیے، کہا ذکر کرتے رہو، حلق ہو گیا۔ حضرت امام اعظم چلتے ہیں، 2 قدم پیچھے سے آواز دیتا ہے اور بات سننا حاجی صاحب۔ امام اعظم نے پیچھے مڑ کے دیکھا، فرمانے لگے دیکھو حلق کروانے کے بعد 2 رکعت نفل کے پڑھنا مستحب ہے، ہو سکے مکروہ وقت نہ ہو تو پڑھ لینا۔ امام اعظم لوٹ کے آتے ہیں اور فرماتے ہیں یار تو کہاں سے پڑھا ہے؟ اس نے کہا پڑھا نہیں ہوں، محدث عطا کی محفل میں رہتا ہوں، ان کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، تو میں وہاں پہ حلقہ درس قرآن میں بیٹھتا ہوں، وہاں سے میں نے سیکھا ہے۔ اور محدث عطا وہ ہیں جو حج کے مسائل بتاتے ہیں، حج کے موسم میں یہیں کہیں ہوں گے، اور مکہ مکرمہ مسجد حرام میں ان کا حلقہ لگتا ہے۔ امام اعظم فرماتے میرے دل نے کہا جن کی مجلس میں بیٹھنے والا حجام اتنا بڑا عالم ہے، ان کی مجلس کو تو دیکھنا چاہیے۔ امام اعظم فرماتے میں مکے میں گیا، بیت اللہ شریف میں نے دیکھا حضرت محدث عطا مجلس لگی ہوئی ہے، درس قرآن دے رہے ہیں، میں جا کے سامنے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا حضور اجازت ہے آپ کے حلقہ میں بیٹھ جاؤں؟ فرمایا بیٹھنے سے پہلے اپنا عقیدہ بتاؤ۔ جب سے یہ رواج ختم ہوا ہے کہ ہم نے جیسے قرآن لینا ہے، قرآن کی تعلیم لینی ہے، اس کا عقیدہ ہم نے چھوڑ دیا، جس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے اس سے عقیدہ پوچھنا ہم نے چھوڑ دیا۔
جس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے اس کا عقیدہ جاننا ہم نے چھوڑ دیا۔ پھر جو حال ہے وہ زبوں حالی کا جو منظر آپ اور یہ لیل و نہار کی گردشیں دیکھ رہے ہیں، اس میں کسی کو کلام کرنے کی ضرورت نہیں، آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ حضرت امام اعظم نے فرمایا بیٹھنا چاہتا ہوں۔ محدث عطا کہنے لگے بیٹھنے سے پہلے عقیدہ بتاؤ۔ یارو جو شاگردوں کو شاگرد سمجھ کے، ان کو تو نہیں پتا تھا امام اعظم ہے کہ یہ مجھ سے تعلیم لینے کے لیے آیا ہے، عقیدہ پوچھ رہے ہیں، تو تعلیم جن سے لی جاتی ہوگی اساتذہ سے وہ کیسے جانچ کر کے ان سے تعلیم لیتے ہوں گے کہ ان کا عقیدہ کیسا ہے۔ توجہ ہے، آپ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ تو وہ پوچھتے ہیں بتائیں۔ امام اعظم نے دو باتیں بتائیں۔ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں قرآن کو مخلوق نہیں اللہ کا کلام مانتا ہوں، کیونکہ اس وقت یہ نیا نیا فتنہ چلا تھا۔ ہر دور میں فتنے آتے ہیں، اس فتنے کا رد کرنا بھی علماء کے لیے فرض بنتا ہے۔ فرمایا میں قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہوں، مخلوق نہیں۔ اور جو دوسری بات ہے یہ کوئی صوفی ہی سمجھ سکتا ہے۔ فرمایا جو مجھ سے پہلے اکابرین ہیں میں ان پر تان نہیں کرتا۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ جو مجھ سے پہلے گزر گئے میں ان پر تان نہیں کرتا۔ تو حضرت عطا نے کہا بیٹھ جاؤ، ہمیں وہ شاگرد اچھے لگتے ہیں، ہماری مجلس کا فیضان ان کو ملتا ہے جو گزرے ہوئے بزرگوں پر تان نہیں کیا کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جن کو ابن سیرین کہتے ہیں، دارمی شریف میں ہے، انہوں نے بعد مذہب سے قرآن نہیں سنا، حدیث نہیں سنی۔ وجہ کیا تھی؟ دو وجوہات محدثین نے بیان کی۔ فرمایا ایک تو وہ اپنا معنی بیان کرے گا، دوسری بات یہ ہے کہ ان کے چہروں کو دیکھ کر دل کے اندر نحوست پیدا ہوتی ہے، اور جب نحوست پیدا ہو جائے پھر دل تو ہوتا ہے، دل میں دل بر نہیں ہوتا۔ دل مزکا مصفا مجلہ ہوگا تو پھر کچھ نظر آئے گا۔ آخری بات، تقریر ختم، گفتگو ختم۔ امام صفوری نے بات لکھی، فرماتے جب محدث تبری پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ایک مدرسے میں قیام کرتے ہیں، مدرسے والے نے کہا جناب رہائش تو دے سکتے ہیں مگر کھانا میسر نہیں، انتظام نہیں، کھانا نہیں کھلا سکتے۔ محدث تبری کے پاس کچھ پیسے تھے، اور مدرسہ کے ساتھ جو ہے جامعہ کے ساتھ ایک یہودی رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں میرے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں، تم میرا کھاتا بنا لو، جب میں پڑھ لکھ لوں گا اللہ مدد کرے گا۔ اس لیے مدد کرے گا، میرے محبوب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کو دل سے پڑھتا ہے اس کا ہاتھ ہوتا ہے، میری جیب ہوتی ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ 3 لاکھ کی تنخواہ لے کے ان کا گزر بسر نہیں ہوتا۔ علماء کرام کے اوپر غربت بھی ناز کرتی ہے۔ میں نے کیا کہا ہے آپ کو سمجھ نہیں گئی؟ عزیزان محترم، علماء کرام پہ غربت ناز اس لیے کرتی ہے کہ ان کا دامن مصطفیٰ کے دامن سے جڑا ہوتا ہے، محبوب کی کرم نوازی سے، نظر سے سب کچھ ان کو ملتا ہے۔ تو اب محدث تبری نے وہاں سے وہ کھاتا بنوا لیا، پڑھتے رہے، جب تکمیل ہوئی، مکمل کرنے کے بعد کہتے ہیں اے دکاندار بتا کھاتے میں کتنے پیسے بنے ہیں۔ شاید آپ نے میری بات پہ توجہ کی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ یہودی تھا دکاندار۔ انہوں نے کہا میں نے کھاتا نہیں بنایا، میں نے کھاتا نہیں بنایا۔ کہا کیوں؟ کہا میں یہودی ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو یہ پتا ہے کہ یہ جو علم ہے یہ انبیاء کی وراثت ہے، تو نبی کا وارث ہو، دین سیکھے، میں تیرے لیے کھاتا بناؤں، میں نے کھاتا نہیں بنایا۔ محدث تبری دعا دے کے چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جب حج پہ جاتے ہیں، مطاف میں دیکھتے ہیں تو وہی یہودی نظر آتا ہے۔ جب یہودی نظر آتا ہے تو آپ نے اپنی آنکھوں کو صاف کیا کہ یہ وہی ہے کہ ویسا ہے، کوئی اور نہ ہو۔ جب وہ قریب گئے تو وہی تھا۔ تو وہ یہودی اس وقت تو یہودی نہیں تھا، شہن حرم میں کھڑا تھا، وہ مسکرایا۔ فرمایا تبری دیکھ کے مسکرا کیوں رہے ہو؟ پہچان رہے ہو میں کون ہوں؟ جی حضور والا پہچان رہا ہوں، آپ وہی ہے نا، جامعہ کے سامنے دکان تھی۔ کہا ہاں میں نے تیرا کھاتا نہیں بنایا، اور تو دعا دے کے چلا گیا۔ رات کو جب میں سویا میری آنکھیں بند ہوئیں، کملی والے نے کرم کیا ہے، میرے آقا تشریف لائے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تم نے ہمارے محدث تبری کا کھاتا نہیں بنایا، ہمارے ورثاء کی خدمت کرو، پھر رہو غیر کے کھاتے میں، ہم تجھے اپنے کھاتے میں ڈالنے کے لیے آئے ہیں۔ جو مدارس کی خدمت کرتے ہیں وہ ذرا توجہ فرمائیں۔
میرے آقا نے فرمایا اے یہودی تو تھا اب نہیں، کیونکہ تو نے کھاتا ہمارے ورثاء کے لیے نہیں بنایا، ہم تجھے اپنے کھاتے میں ڈالنے کے لیے آئے ہیں۔ محبوب نے کلمہ پڑھایا ہے اور بشارت دی ہے، آج میں تیرے سامنے جو کھڑا ہوں دینی طالب علم کی خدمت کرنے کی وجہ سے مجھے ایمان بھی ملا ہے اور حج کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جہاں کہیں دینی مدرسہ ہو، جامعہ ہو، علماء ربانیین قرآن کے اسرار و رموز بیان کرتے ہوں، وہاں مشرق مغرب شمال جنوب 100 گھروں پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اور اگر وہاں پہ کوئی عیبی شخص ہو، اللہ مدرسے کے بچوں کے پڑھنے کی وجہ سے ان کی اوپر آشکار نہیں کرتا، ان کو رسوا نہیں کرتا، ان کے عیبوں پر پردے ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے۔ وقت ہوتا تو میں زیادہ بات کرتا، بہرحال اللہ تعالیٰ اس جامعہ کی رونقوں کو ہمیشہ بحال رکھے، آباد رکھے، اور دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ دوامہ مستمر عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔